السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج کی یادگار سفر کی باتیں، میں آپ کے سامنے اس کا دوسرا پارٹ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ یہ ایک عظیم الشان حج تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کئی علامات بیان فرمائی۔ جب 9 ذی الحج کو سب عرفات میں جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے تفصیلی خطاب فرمایا، جس کا ایک ایک حصہ حقوق نسواں کی حفاظت اور رسوم جاہلیت کا خاتمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے شہر مکہ مکرمہ میں تمہارے مہینے ذی الحج میں تمہارے اس دن یوم عرفہ کی حرمت اور بزرگی ہے۔ دیکھو، جاہلیت کی تمام رسوم اور عادات میرے پاؤں کے نیچے پامال ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اگر کسی کا ایک دوسرے پر خون کا مطالبہ تھا تو تمام خون ختم کر دیے گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن الحارث کا ہے۔ ان کا نام ایاز تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے تھے۔ ابھی معصوم بچے تھے اور بنو سعد میں جاہلیت کے رواج کے مطابق مدت رضاعت کے لیے دیے گئے تھے کہ بنو حذیل قبیلہ نے ان کو قتل کر دیا۔ زمانے جاہلیت کے تمام سود بھی ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے حضرت عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اس کام کی ابتدا بھی آپ نے اپنے ہی خاندان سے فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ کے عہد کے ذریعے لیا ہے اور انہیں اللہ کے فرمان کے مطابق حلال کیا ہے۔ ان پر یہ لازم ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کے لیے نہ بچھائیں جیسا تم ناپسند کرتے ہو، یعنی اپنے اوپر کسی کو قابو نہ دیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ہلکی سزا دو، اور تم پر ان کے یہ حقوق لازم ہیں، ان کی روزی اور لباس کا عام معمول کے مطابق انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کے ہوتے ہوئے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر تم نے اس کو پکڑے رکھا، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور دیکھو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ قربانی کا دن، جب پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی اس جذبے اور نظریے کے تحت کرتے ہیں کہ ان کی زندگی، موت، عبادت سب اللہ کے لیے ہے۔ حجۃ الوداع کے دوران جب یہ دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ خطبہ دیا، زمانہ لوٹ کر واپس اپنی ہیبت پر آ چکا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 توپے درپے یعنی ذی القعدہ، ذو الحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ پھر آخرت کے جواب دہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، لوگو، خبردار، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟
صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، جو لوگ اس اجتماع میں حاضر ہیں وہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچا دیں، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے کی نسبت اس بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہی وہ ذریعہ نصیحت ہے جس کی بنا پر صحابہ کرام نے مشرق تا مغرب اشاعت اسلام کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور تن و من کی قربانی سے وہ مثال قائم کی کہ کسی امت نے اپنے نبی کی باتوں کی اشاعت اور حفاظت کی ایسی کوششیں نہیں کی۔ اللہ کریم اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے تمام لوگوں کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو بھی بار بار بادب و عظمت کے ساتھ یہ سعادت نصیب فرمائے اور پوری امت کو حج کی یہ نبوی معلوم تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔